تو میں محترم جناب اکبر خان صاحب کو ویلکم کہتی ہوں، اور میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، اور سب سے پہلے وہ اپنا تعارف کروا دیں، ڈیٹیل تعارف کروا دیں اپنی فیملی کا، اپنے بارے میں جو کچھ بھی وہ بتانا چاہیں وہ بتائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو انٹروڈکٹری پروگرامز ہوتے ہیں ان میں سوال کم سے کم پوچھوں، اور اگر جو ہمارا مہمان ہے وہ خود ہی چیزیں بیان کر رہا ہے تو ان کو خاموشی سے سنوں، جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں سوال کروں۔ تو جناب اکبر خان صاحب کو ویلکم ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تعارف کروائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشد ملک صاحبہ، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام محمد اکبر خان ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ محمد رشید خان، اور ان کے والد صاحب مولوی نظر احمد خان صاحب تھے، اور ہم لوگ قادیان سے چلے ہوئے ہیں اور ربوہ کے رہائشی ہیں، اور وہیں پہ میں بڑا ہوا تھا، پڑھتا رہا ہوں ربوہ میں ہی۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ باہر کے شہروں میں بھی گزارا کہ چونکہ والد صاحب کی وہاں نوکری تھی، اور 24 سال میں وہاں رہا ہوں ربوہ میں، 24 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد جرمنی آ گیا، جرمنی میں رہا ہوں میں 18 سال، اور اب تقریباً 11-12 سال سے میں یو کے میں ہوں۔ یہ ہے میرا تعارف۔ اور پیدائشی احمدی ہیں، میرے جو دادا ہیں وہ وقف زندگی تھے، مولوی نظر احمد خان صاحب۔ ہم کوارٹروں میں رہتے تھے، کوارٹر نمبر 43۔ اور اس کے علاوہ میرے ابو نے بھی جو ہے وہ خلیفہ ثانی کی ایز اے پرائیویٹ سیکٹری، میرا خیال ہے 60s اور 62 میں، وہ جابے میں جب ہوتے تھے تو وہ ان کے پرائیویٹ سیکٹری تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کی سبھی ممبران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اس اناؤنسمنٹ میں ذکر کر چکے ہیں، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب اکبر خان صاحب ہیں، جو یو کے میں مقیم ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اس میں بتایا ہے کہ وہ اپنے جماعت احمدیہ قادیان کو چھوڑنے کی داستان بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ جی محترم، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ خلیفہ ثانی کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے 60s اور 62 میں غالباً۔ تو یہ 60 اور 62 تو غالباً خلیفہ ثانی کے وہ ٹائم ہے جس میں وہ بیمار تھے۔ تو اس وقت آپ کے والد پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ کیا خدمات سر انجام دیتے تھے؟ کیا خلیفہ ثانی صاحب جماعتی کاموں کے لحاظ سے اور خلیفہ ہونے کے لحاظ سے فعال تھے؟ وہ کوئی احکامات وغیرہ جاری کرتے تھے یا اپنا اس حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے؟ پلیز ذرا اس بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے گا، تھینک یو۔ 2 مہینے میں سیکھا ہے، 3 مہینے میں، پچھلے 2-3 مہینے میں اتنا ساری زندگی نہیں پتہ چلا۔ تو یہ میں نے، اب آپ نے کہا کہ چھوڑا میں نے کیوں ہے، تو سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، جماعت جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے، کسی کی پرائیویٹ جماعت نہیں ہے۔ جماعت کو میں نے نہیں چھوڑا، میں نے یہ خلفاء کی جماعت کو چھوڑا ہے، اور میں جماعت اصلاح پسند میں آ گیا ہوں، جو مجدد جن کا ذکر حدیث میں ہے اور ان کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ ہیں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب علیہ السلام۔ ان کو میں نے مانا ہے، اور میں نے پوری تحقیق کی ہے اس کے بارے میں، تحقیق کرنے کے بعد میں نے ان کو مانا ہے۔ جیسے مسلم موعود کا دعویٰ ہے، ذکی غلام، اور یہ ذکی غلام کیا تھا یہ تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ سارا مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، میں خود ہی میں نے ان کے وہ لیکچر سننے شروع کیے،
اور آہستہ آہستہ مجھے دلچسپی پیدا ہوئی. میرے دو دوست ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے بھی مجھے کہا تھا ایک دفعہ کہ مسلم موعود کا جو ظہور ہے وہ اب ہوا ہے. تو میں شوق ہوا، میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مسلم موعود تو خلیفہ ثانی ہے، یہ کہاں سے مسلم موعود اب کیسے ہو گئے؟ تو خیر یہ کویشچن تھے میرے ذہن میں. پھر میں نے جب یہاں پہ آیا ہوں نا لنڈن میں، اب پیچھے کی باتیں پاکستان کی وہ بہت زیادہ ہیں، وہ سٹوری ہیں، وہ لمبے چکر میں پڑ جائیں گے. اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہوا تو کر لینا اس بارے میں. جرمنی میں بھی میں رہا، وہاں بھی میں نے ماحول دیکھا، سسٹم دیکھا سارا. بہرحال مجھے وہ اسلام نہیں لگ رہا تھا، منافقت لگ رہی تھی اور بہت مسائل لگ رہے تھے، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ آ کے پھر میں نے جماعت میں 1 سال کام کیا. وہ میں نے مجبوری میں ہی کیا، خوشی سے نہیں کیا. میری زندگی کا، میں کہتا ہوں مجھے 32-33 سال یہاں یورپ میں ہو گئے ہیں، وہ سب سے برا سال وہ تھا میری زندگی میں آج تک، کیونکہ وہ میں نے مجبوری میں کیا تھا. وہ میں نے جامعہ میں ادھر 2.5 مہینے کام کیا، یہ لنڈن جامعہ میں، اور اس کے علاوہ 7-8 مہینے میں نے کام کیا وہاں پہ اسلام آباد ٹل فورڈ میں، جہاں پہ اس وقت خلیفہ خامس رہتی ہیں. اس وقت وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو وہاں کا بھی ماحول میں نے دیکھا. جب میں وہاں گیا تھا نا تو میں نے جانے سے پہلے سوچا تھا کہ یار یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں جماعت کی خاطر. لیکن جب میں ان میں گھسا، میں نے کام کیا، میں نے کہا یار کہاں پھنس گئے ہو تم، نکلو یہاں سے. اور اللہ اللہ کر کے میں وہاں سے نکلا ہوں، اور جیسے نکلا ہوں مجھے پتہ ہے میں ایک مجبوری کے تحت وہاں گیا تھا. اور پھر میں نے اسی دوران میں نے ٹیکسی کا لائسنس کیا، یہ گیٹ وے کے ایریے کا، اور سیکیورٹی کا لائسنس کیا. اور پھر وہاں سے میں نے جاب جس طرح چھوڑی، وہاں کے جو انچارج تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ میں ایک دفعہ خلیفہ خامس کی ملاقات پہ گیا. سوری میں نے آپ کا دیکھا نہیں میسیج، میں دیکھ لوں پہلے. جی ارشی ملک صاحبہ، جو میرے والد صاحب تھے نا، انہوں نے مجھے بتایا تھا بچپن میں کہ وہ خلیفہ ثانی کے پرائیویٹ سیکٹری رہے ہیں جب وہ جابے میں تھے. اور زیادہ ڈیٹیل تو انہوں نے نہیں بتائی تھی، لیکن یہ بتایا تھا کہ اس وقت ان کو فالج ہوا تھا اور وہ بہت تکلیف میں تھے، اور یہ ان کی بہت خدمت انہوں نے کی ہوئی ہے. ایون ان کے وہ اپنے جسم کی صفائی بھی نہیں خود کر سکتے تھے، تو وہ بھی کام ان کے وہی کیا کرتے تھے. تو یہ تھی اس کی ڈیٹیل. تو وہ بتاتے تھے کہ وہ بیچارے بہت تکلیف میں تھے اس وقت. اب چونکہ میں ربوہ میں ہی بڑا ہوا تھا، تو بچپن سے ہی میرے ذہن میں کچھ سوالات آتے تھے کہ خلیفہ اول کے جیسے بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہوا وہ کیا معاملات تھے، اور وہ کیوں ایسے ہوا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ خلیفہ اول جو ہیں وہ بہت شریف لوگ ہیں، تو پھر ایسا کیا ہوا. تو وہ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جیسے حضرت نوح کے بیٹے تھے ویسے انہوں نے کیا. میں چپ کر جایا کرتا تھا، میں کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. تو اس کے بعد پھر جو ربوہ کا ماحول تھا اس کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا تھا کہ جو ہم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، تو یہ ماحول تو ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری چیزیں تھیں دیکھنے والی کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس زمانے میں جو چیزیں تھیں، نماز تو پڑھ لیتے تھے، مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن دین کا اس طرح روحانیت کے ساتھ پتہ نہیں چلا آج تک. 52-53 اب میری ایج ہے. تو جتنا میں نے یہ 2 مہینے میں، جی میں بات کر رہا تھا مجدد کی. تو مجدد کے بارے میں میں نے نا خطبے سننے شروع کیے. ایک دن میرے سامنے آ گیا وہ
حضرت جمبا علیہ السلام کے خطبے آگے میں نے وہ سننے شروع کر دیے. تو وہ میں نے تقریباً خطبے سنے، 8 10 12 خطبے سنے، اور مجھے یہ گمان ہوا کہ پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم موعود میں ہوں اور خلیفہ ثانی نہیں تھے. اور میں نے کہا یہ اتنے پیچھے جا کے یہ عجیب سی بہکی سی باتیں ہیں. تو لیکن جب میں نے غور کیا میں نے کہا باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. پھر میں نے اور زیادہ غور سے سننے شروع کیے. اس میں نے پھر طارق چوہان صاحب، قدیر صاحب، ڈاکٹر مقصود صاحب کے بھی خطبے سنے، اور بھی لوگوں کے سنے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مجدد کا جو ہے، مجدد کی حدیث ہے، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو مجدد کو حدیث کو چھوڑتا ہے اس خبیث کو تم چھوڑ دو. یہ ان کا شعر ہے. تو مجدد کے بارے میں الحکم جلد 7 10 جنوری 1903، یہ دوست چیک کر سکتے ہیں کہ مجدد کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں مجدد آئے گا. لیکن خلفاء کا کہنا ہے کہ مجدد نہیں آئے گا. اس بات سے میں بہت حیران ہوا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بار بار مجدد کا، ان کا تو دعویٰ بھی مجدد کا ہی تھا. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ پھر میں کیوریس ہوا اس بارے میں نے مزید تحقیق شروع کی. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو باتیں علماء بتا رہے ہیں، یہ جو خلفاء بتا رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے جو، کیونکہ ہم لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں تو پڑھی نہیں ہیں. اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، تو ان میں سے صحیح جو حقیقی احمدیت اسلام ہے وہ آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا، ویسے پتہ نہیں چلے گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. یہ مجدد کے بارے میں ہے کہ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے. اور الحکم جلد 7 10 جنوری کو. اب اس کے بعد رسول پاک اپنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت بھی ہے کہ جب انسان کسی بات کو سنے، اسے خالی اور ذہن ہو کر سننا چاہیے، اور اس پر غور کرنا، توجہ دینی چاہیے، اور اس کو فوراً جھٹلا نہیں دینا چاہیے کوئی بھی، اور غور سے اس بات کو سننا چاہیے. اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ اپنے ذہن کو خالی و ذہن ہو کر نہیں سنتا، اور فوراً ہی مخالفت شروع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور دیانت اور خدا کے خوف کے مد نظر رکھتے ہوئے تنہائی میں اس پر سوچے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2. اب یہ دیکھیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ان کی نصیحت ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اس کے اوپر غور کرو، سنو. لیکن بدقسمتی سے لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اب دیکھیں کہ جو آج تک پہلے خلفاء کے ساتھ ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوا، کون لوگ مانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں مانتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا کوئی کس بات کو، مذاق اڑاتے تھے لوگ. اب اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں رسول ہوں، تو لوگوں نے مذاق ٹھٹھا اڑایا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، اس کا ثبوت دیں. انہوں نے کہا کہ میرا ثبوت قرآن ہے. تو لوگ ہنسنے لگ گئے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہمیں قرآن کا ثبوت دے گا. اسی طرح آج حضرت جمبا علیہ السلام نے کہا ہے کہ ورچو از گاڈ، جو ہے میرے اوپر الہام ہوا ہے اس کتاب کا، یہ الہام مند کتاب ہے، اس کی ایک تھیوری ہے، یہ مدر آف تھیوری ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اس کو دنیا مانے گی، اس کی وجہ سے اسلام پھیلے گا. جی ارشی ملک صاحبہ، میں نے جو ہے نا نظام چھوڑا ہے، یہ والا نظام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نظام ہے وہ میں نے نہیں چھوڑا. اور جیسے میں نے بتایا کہ مجدد کا میں نے بچپن میں جب میں اپنی دادی جان کے ساتھ رہتا تھا
کچھ عرصہ کے لیے میرے والدین نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا ربوہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ میرے تایا جان جو ہے نا انہوں نے ایک عامر کوچنگ سینٹر کھولا تھا۔ میرے تایا جان بہت مشہور آدمی ہیں اور بہت نیک شریف انسان تھے اور بہت عالم فضل انسان تھے۔ ان کا نام ہے محمد ہارون خان صاحب۔ تو انہوں نے وہ اسکول کھولا تھا اور بہت سے لڑکے لڑکیاں ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بلوایا تھا وہاں سے، تو میں یہاں آ گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، میں چھوٹا تھا، کھیل رہا تھا صحن میں، تو میری دادی جان، ان کی میں باتیں سنا کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہر صدی کے شروع میں مجدد آئے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سنا، وہ خلیفہ ثالث کا دور تھا، کہ حضور نے کہا ہے کہ اب مجدد نہیں آئے گا، اب خلافت چل پڑی ہے۔ مجھے تو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، میں تو بہت چھوٹا تھا، لیکن اب جب بڑے ہوئے ہیں، اب جب مجدد آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اب ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ سارے لنک جو تھے وہ کیا تھے، وہ کیا باتیں تھیں ساری، کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ مجھے تو کچھ عرصہ پہلے، 3 مہینے پہلے، یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مسلح موت کا مطلب کیا ہے، کہ مسلح موت کسے کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلح موت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، خلیفہ ثانی کو۔ کہتے ہیں نہیں، مسلح موت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہتے اصلاح کرنے والا۔ اب یہاں پہ بات ہے اصلاح کرنے والا، تو اصلاح کی ضرورت اتنی جلدی کیوں آن پڑی تھی؟ 6 سال کے بعد، خلیفہ اول کے 6 سال کے بعد مسلح موت کیسے آ گئے؟ یہ ایک کویشچن مارک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو تحقیق کی تھی مسلح موت کے بارے میں، اس پیشن گوئی کے بارے میں، جو شروع ہوتی ہے، میں تجھے ایک نشان رحمت دیتا ہوں اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، اور ما کانا، آخری جو الفاظ ہیں جس کا کہ یہ طے شدہ بات ہے، وہ اور یہ سورہ مریم کے ساتھ کتنے ملتے ہیں اور سورہ آل عمران کے ساتھ کتنے ملتے ہیں، اور جو بشارت حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت اسماعیل کے بارے میں ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں یہ ذکی غلام کے اوپر جاتی ہیں۔ وہ میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ اب ان کے پاس ایک سالڈ پوائنٹ ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، اس 6-7 بندے بٹھا دیں جو فیصلہ کریں گے، لیکن یہ اس طرف نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی، اور یہ ان سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے جو ریسرچ کی ہے، وہ میں نے یہ دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مناظرہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجدد جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا وہ موعود بیٹا آ جائے گا، تم اسے پہچان لینا، وہ آ گیا۔ اب لوگ نہیں پہچان رہے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے، ان کو پہچاننا چاہیے۔ آپ سنیں ان کی بات، ان کی دلیل سنیں، آرام سے غور و فکر کریں اس کے اوپر۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ جو عبوری ڈھانچہ رسالہ وصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنا کے دیا تھا کہ میرے بعد آپ سب مل جل کر کام کرنا، 40 مومن ایک صدر چن لیں گے، وہ میرے نام پہ بیعت لے سکے گا۔ کب تک؟ جب تک تم میں روح القدس پا کر وہ وجود کھڑا نہ ہو جائے۔ روح القدس پا کر اس کو لوگ نہیں چنیں گے، لوگ نہیں چنیں گے، وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، مامور من اللہ کے طور پر۔ اب دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 اور 207 پہ ہے، یہ آپ پڑھ لیں کہ روح القدس پا کر وہ وجود جب تک تم میں نہ کھڑا ہو جائے۔ اب اس چیز کو یہ لوگ آگے نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ 8 جولائی 2012 کینیڈا کے جلسے میں مرزا مسرور صاحب نے خطبہ دیا، اور اس میں جہاں پہ یہ ساری عبارت پڑھی کہ مل جل کر کام کرو، اور ایک صدر، وہاں پہ انہوں نے کہا جی خلیفہ، اور اگلے جو 2-3 جملے ہیں کہ تب تک مل جل کر کام کرو جب تک تم میں کو روح القدس پا کر وجود کھڑا نہ ہو جائے، وہاں پہ حضور کو کھانسی آ گئی،
وہ اگلے جملے ہی نہیں پڑھے. یہ آپ دوست چیک کر سکتے ہیں سب. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجدد کے بارے میں جو خلیفہ خامس نے 10 جون 2011 کو 36 منٹ پر مجدد کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں مجدد کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کا 10 جون 2011 کا خطبہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے مجدد کا، حالانکہ حضرت مسیح موعود بار بار مجدد کی بات کر رہے ہیں، بار بار مجدد کی بات کر رہے ہیں. میں احمدی بہن بھائیوں سے یہی بات کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر غور کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، مربیان کے پیچھے نہ لگیں. یہ آپ کو اصل بات نہیں بتائیں گے. اب میں نے یہاں پہ 2 حوالے دیے ہیں، ان کو چیک کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے بات، اصل بات کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ویچو از گاڈ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل تو آپ یوٹیوب میں سے مل جائے گی، میں اس کے اوپر نہیں جاتا. میں نے بہرحال اپنی پوری تحقیق کی ہے اس بارے میں کہ جو حضرت جمبا صاحب ہیں وہ سچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے، قرآن کے حساب سے دلیل ہے ان کے پاس، اور مضبوط دلیل ہے. اور اس بارے میں یہ ہے کہ میں نے کئی مربیان سے اس بارے میں بات کی تھی کہ کیا آپ جمبا صاحب کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے تو ہیں، سنا ہوا ہے ان کے بارے میں. تو میں نے کہا کیا ان کا دعویٰ ہے؟ کہتے نہیں وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا تو ان کا جھوٹ پکڑنا چاہیے، ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے. کہتے نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مناظرہ کرنے کی. حالانکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مناظرے کیا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے تھے کہ صادق ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اپنی بات پہ، جو مخنث ہے وہ بھاگ جاتا ہے. مخنث مقابلہ نہیں کرتا. اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور خدا کی تائید ان کے ساتھ ہے، تو پھر یہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور اس چیز کو سورٹ آؤٹ کریں. یہ کیوں نہیں مناظرہ کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. جی، آیت استخلاف کیا جو ہے نا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن میں اس کا ترجمہ تشریح فرمائی ہے. اس میں ہے آپ کا جلد 1 اور اس کے پیجز ہیں 359 to 360. اس میں آپ وہ تشریح چیک کر سکتے ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور نصیحت ہے، اگر مخالف کی طرف سے حق پاؤ تو اپنے موقف کو چھوڑ دو. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 یا صفحہ 550 پہ ہے کہ اگر مخالف کی طرف سے حق پاؤ تو اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اپنی خشک منطق چھوڑ دو. یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کا شارٹ سا آپ کو بتایا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ ایک اور الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت کی جگہ پر ان کی پیالیاں اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور میرے نبی کی حدیثوں کو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نبی کی حدیثوں کو کون چوہوں کی طرح کتر رہا ہے؟ مجدد کی حدیث کو انہوں نے کتر ڈالا کہ مجدد تو آئے گا ہی نہیں، یہ وہ حدیث ہے. اب یہ ان کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے، یہ الہام ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو علماء والی بات ہے وہ غیر احمدی علماء ہے. وہ غیر احمدی علماء کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی سب کچھ کر رہے ہو، آپ ہی ان کی حدیثوں کو کتر رہے ہو. یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے دلچسپی ہوئی مزید حضرت جمبا صاحب کے بارے میں مزید معلوم کرنے کے لیے. اور میں جیسے جیسے ان کو سنتا گیا، ان کے پروگرام سنتا گیا، تو مجھے سچ نظر آتا گیا. تو پھر میں نے ان کو دل سے مان لیا، اور پھر میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا، سب کو بتا بھی دیا کہ میں ان کو مانتا ہوں.
یہاں کے صدر صاحب کو بھی بتایا، یہاں کے زعیم صاحب کو بھی بتایا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت استخلاف کے اوپر، کہ جس کے اوپر جس کا سہارا لے کے یہ اپنے آپ کو خلیفہ ثابت کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آیت استخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 56، اس کو آپ پڑھیں اور اس کی تفسیر جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تفسیر کی ہے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آیت استخلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے تم سے پہلے خلیفے بنائے گئے اسی طرح ہم تمہیں بھی خلیفہ بنائیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے خلیفہ بنائے گئے وہ خلفائے راشدین تھے اور بعد میں ہم میں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خلفاء جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے خلفاء تھے پہلے، کیونکہ یہ آیت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو پہلے والے وہ ہو گئے نا جو حضرت موسیٰ کے خلفاء تھے، یہ تو نہیں ہو سکتے۔ اور بعد کے خلفاء راشدین وہ خلفاء بنے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کی یہ جو بات کرتے ہیں۔ خلافت ثانیہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت ثانیہ چلنی تھی، وہ شرعی نبی تھے۔ اچھا، ان کا خلافت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام 13ویں خلیفہ ہیں اس سلسلے کے، 14ویں صدی کے۔ یہ ہے خلافت ثانیہ، اور یہ خلافت ثانیہ اپنی بنا لیتے ہیں، یہ فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں دوسری یہ چیز، اس میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اب جیسے کہہ لیں کہ اس میں ہے کہ جب وہ آئے گا وہ موعود بیٹا تو اسلام ہر طرف پھیل جائے گا۔ اسلام کہاں پھیلا ہے؟ یہ تو خود دار اسلام سے خارج ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی غلطیوں کی وجہ سے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ پھر یہ ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، بریکٹ میں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا وہ 3 کو 4 کرنے، انہوں نے کیا 3 کو 4 کیا؟ اگر وہ کہیں کہ پہلے 3 انبیاء کے بیٹے تھے جن کی بشارتیں ہوئی تھیں، اور خلیفہ ثانی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں مامور من اللہ نہیں ہوں، تو وہ 3 کے 4 والا ان کے اوپر بھی نہیں بیٹھتا، اس لحاظ سے بھی نہیں بیٹھتا ان کے اوپر۔ غرض یہ کہ میں نے اس بارے میں یہ جو مسلم موعود کا ذکی غلام کا الہام تھا اس کے اوپر میں نے بہت دفعہ ان کے خطبے سنے ہیں، اور سورہ مریم کو دیکھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اور آل عمران سورت کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو وہ میں تو 100% کانفیڈنس میں آ گیا ہوں کہ وہ حضرت جنبا صاحب سچے ہیں، بالکل سچے ہیں وہ۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ مناظرہ اگر وہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی تائید ہمارے ساتھ ہے، چلیں آپ کہتے ہیں ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو جنبا صاحب اس حساب سے جھوٹے ہوئے نا، تو ان کو جھوٹا ثابت کر دیں، لائیو پروگرام کریں، لائیو ساری دنیا دیکھے اور ان کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے، کہ اگر انہوں نے ان کو بلا لیا مناظرہ کرنے کے لیے، 40% لوگ اسی وقت جنبا صاحب کو مان جائیں گے، ان پہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ سچے ہیں، ان میں ایک وہ روحانیت طاقت ہے بولنے کی، اور یہ بھاگ رہے ہیں ان سے۔ مجھے ان سے ہمدردی ہے، میں ان کے اس طرح خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس عقیدے کی وجہ سے خلاف ہوں کہ جو مجدد کی حدیث کو انہوں نے چھیڑا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی گدی پکی کر رہے ہو، 100% گدی پکی کر رہے ہو۔ اب یہاں کے زعیم صاحب کا ایک دن مجھے فون آیا کہ یہ ایک پیپر ہے وہ حل کرنا ہے۔ میں نے کہا پیپر تو حل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک پیپر ہے وہ حل کرنا ہے۔ وہ کہتے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسلم موعود کا۔ میں نے کہا وہ معاملہ سورٹ آؤٹ کرنا ہے پہلے، کیونکہ مسلم موعود تو وہ ہے ہی نہیں خلیفہ ثانی، تو وہ تو دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے۔
جو حضرت مسیح موعود کے الہامات ہیں، اگر ان کو ساروں کو دیکھیں اور قرآن کو کھول کے دیکھیں تو وہ ان کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔ اچھا، ایک بہت ضروری نقطہ ہے یہاں پہ، سب احمدی میرے بہن بھائی بزرگ یہ سوچیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے 6 سال بعد جب خلیفہ اول بھی گزرے تھے تو کیا برائیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی کہ اسی وقت مسلم موت کی ضرورت پڑنی تھی؟ اس وقت تو بہت متقی لوگ تھے۔ آج اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آج معاشرے میں زیادہ برائیاں ہیں، اس کی نسبت بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ مسلم موت کی ضرورت تو آج ہے، اس وقت تو نہیں تھی، تو کیسے وہ مسلم موت اس وقت آ گئے؟ یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں جماعت میں کام کیا کرتا تھا تو میں گیا وہاں پہ خلیفہ خامس کی ملاقات پہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ میں نے 20 پاؤنڈ نذرانہ بھی رکھا لفافے میں۔ وہاں میں گیا، میں نے سوٹ ٹائی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، وہ میں ابھی پکچر بھی اپنی شیئر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں تشریف رکھیں، ہم سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ حضور میں تو اسلام آباد ٹل فورڈ جہاں آج کل وہ رہتے ہیں وہاں سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں۔ تو اب آگے سنیے ان کا کیا تھے الفاظ۔ مجھے کہتے ہیں تم سے چلا تو جاتا نہیں ہے، تم سیکیورٹی کیا کرو گے؟ میں بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ انہوں نے یہ کیا بات کر دی ہے۔ میری بیٹی بھی ساتھ تھی، بیوی بھی میری ساتھ تھی، مجھے بڑی شرم آئی اس بات پہ۔ تو فوراً مجھے احساس ہوا کہ یہ حیثیت دیکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ خدا کے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ پھر مجھے دوسرا خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کیا مقام دے دیا تھا، اور یہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں کہ غیر احمدی لوگ، سنی لوگ، شیعہ لوگ کیسے ہیں۔ میں تو ان کو غلط نہیں سمجھتا ہوں۔ اب 1974 میں جب ہنگامے ہوئے تھے احمدیوں کے خلاف، اس وقت ہم لوگ رہتے تھے مظفر گڑھ کے پاس، وہاں پہ میرے والد صاحب کی جاب تھی، وہ سینئر پاپولیشن افیسر تھے 19ویں گریڈ کے۔ تو سب کو پتا تھا کہ یہ احمدی ہیں۔ تو ایک مجمع ہمارے گھر کے پاس آ گیا تھا ہمارا گھر جلانے کے لیے، لیکن انہی میں سے کچھ لڑکے تھے جو میرے ابو کے دوست تھے، وہ غیر احمدی لوگ تھے، انہوں نے ہمیں بچایا تھا اور راتوں رات وہاں سے نکال کے ربوہ تک پہنچایا تھا انہوں نے۔ تو دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ برا ہے۔ وہ ہم لوگ انہی میں سے تو ہیں، ہم انہی میں سے تو نکلے ہیں۔ اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو وہ آپ کو برا کہیں گے۔ اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جرمنی میں بھی میرے غیر احمدی دوست ہیں، لندن میں بھی غیر احمدی دوست ہیں، لیکن بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح احمدیوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو اصل تعلیم بتائی ہی نہیں گئی۔ میں یہ پھر ان سے درخواست کروں گا، احمدی بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں پڑھیں، تذکرہ پڑھیں، وصیت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت جنبہ علیہ السلام کی آپ خطبے سنیں، ان میں سے آپ پوائنٹس نکالیں، ان کو چیک کریں، آپ کو سچائی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ بے شک ان کو نہ مانیں فی الحال، لیکن ان کے خطبے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں، کیا ان کا اعتراض ٹھیک ہے، کیا ان کا اعتراض غلط ہے۔ اگر ان کا اعتراض ٹھیک ہے تو پھر ان سے بات کریں اور ان کو کہیں، میں سب احمدیوں کو کہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے مناظرہ ان کے ساتھ، یہ مجھے یقین ہے۔ کیونکہ میرا یقین اس لیے یہ پختہ ہوا ہے کہ جو میں نے سسٹم سمجھا ہے اس میں یہ جھوٹ پر ہیں، وہ سچ پر ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ 100 سال میں ان لوگوں کو، اب جو غیر احمدی مولویوں کے ساتھ ان کا چلتا تھا وفات مسیح کے اوپر، وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، جنبہ صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟
जम्बा साहब के साथ करें ना मुनाजरा, फिर पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। अब मैंने फिर जब जम्बा साहब को मान लिया और उनका सारा तहकीक कर ली, फिर मैंने देखा कि इनकी जमात में कौन कौन लोग शामिल हैं। मुझे इनकी जमात में सारे पढ़े लिखे लोग मिले। वो तारक चौहान साहब के बारे में मैंने सुना था, डॉक्टर मकसूद साहब के बारे में सुना था, इसी तरह कुछ और लोग हैं। वो अपने आप को अभी पोशीदा रखने चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, जो उनको सुनते हैं। अब यहीं पे मैं आपको हज़रत जम्बा साहब के बारे में एक बात बताता हूँ। मैंने जब पूरी रिसर्च कर ली और मुझे यकीन हो गया कि हज़रत जम्बा अब्दुल गफ़ार जम्बा अलैहिस्सलाम सच्चे मुजद्दद हैं, खलीफा हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया। वो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने मैसेज छोड़ा उनके फ़ोन के ऊपर। मैंने कहा हुज़ूर मैं अकबर ख़ान बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको फिर किसी टाइम फ़ोन कर लूँगा। उन्होंने मुझे मेरे फ़ोन पर वापस मैसेज छोड़ा। अब उनका अंदाज़ गुफ्तगू देखें। उन्होंने कहा कि अकबर ख़ान मैंने आपका मैसेज सुना है, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है कि मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। आइंदा जब आपका फ़ोन आएगा तो मैं आपका फ़ोन ज़रूर अटेंड करूँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी ये माज़रत कबूल कर लेंगे। अब अंदाज़ा लगाएं आप ये सोचें बहन भाइयों, आप ये सोचो कि मैंने क्या जम्बा साहब से कोई पैसे लिए हुए हैं कि मैंने उनकी तबलीग करनी है। मैं तो हक सच की तलाश में हूँ, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए हुए, और ना ही मैं जमात के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो ये जो सिस्टम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ हूँ। अब यहाँ पे एक और तस्वीर मैं शेयर करता हूँ जो मियाँ वक्कास साहब के साथ है, खलीफा साहब के बेटे के साथ, मियाँ वक्कास साहब के साथ, वो भी मैं शेयर करता हूँ आपको। ये है जी वो तस्वीर जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। तो इसमें तो आप नहीं पहचान सकते कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर है या कोई डॉक्टर इंजीनियर है। तो अब दोस्त अहबाब अहमदी बहन भाई इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा हैसियत देख के बात कर रहा है वो खुदा का खलीफा, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। फिर अब देखें कि खलीफा राबे की तस्वीर के नीचे ये लिखते हैं जो खिलाफत का दामन छोड़ेगा वो भी तबाह हो जाएगा और उसकी औलाद भी तबाह हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं कि जम्बा साहब ने खिलाफत को छोड़ा है, क्या उनकी औलाद तबाह हो गई है? नहीं, उनकी औलाद ने तो बहुत तरक्की की है, वो तो माशाल्लाह बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो बहुत शरीफ लोग हैं। वो कौन कहता है? ये मफरूज़े अपने आप से कायम किए हुए हैं। अब यहीं पे दूसरा मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको कि जो खुलफाए राशिदीन थे, वो 4 खुलफा को शहीद कर दिया था उन्होंने। उनके अगेंस्ट क्या जाना है, उनको शहीद कर दिया था। जो शहीद करने वाले थे वो क्या तबाह हो गए थे? उनकी तो तरक्कियों के सिलसिले ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। उनकी तो हुकूमतें बन गई थी। इसलिए ये मनपसंद बातें और इस तरह की बातें ये अच्छी नहीं लगती। लोगों को गुमराह करना, असल तलीम की तरफ लाना चाहिए जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम है। अब यहाँ पे देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आजिज़ को भी याद रखो जो उस ईसा इब्ने मरियम को भी याद रखो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत में से है, कि उन्होंने भी आना है। वो कौन है? उनको मूसा के साथ, यूसुफ के साथ, हज़रत यूसुफ के साथ तशबीह दी गई है। वो वही मऊद बेटा है जो जम्बा साहब हैं। खुदा ताला ने उनको रूहुल कुदस फूंक दी है उनके अंदर, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब देखें एक और इल्हाम था जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को हुआ था कि तीसरी बीवी में से तुम्हें वो मऊद बेटा मिलेगा। तीसरी बीवी तो उनकी हुई कोई नहीं थी।
تیسری بیوی سے مراد یہاں جماعت تھی، اور بیٹا وہ اس جماعت میں سے روحانی بیٹا تھا۔ یہ بات اس وقت ہوئی تھی۔ اب بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت 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 خلافت، ہر وقت خلافت کی بات چلتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں سب احمدی بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو خلفائے راشدین تھے، انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے، ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے، ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے؟ انہوں نے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی سوری، وہ ایک فون آ گیا تھا بیچ میں۔ اب یہاں پہ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے بیٹے میاں مبارک احمد صاحب کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے سوچا تھا کہ شاید یہ میرا وہ موعود بیٹا ہوگا، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر اسی دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام اور ہوا کہ تمہیں ایک ذکی غلام دیا جائے گا، حلیم غلام دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی اولاد ہی نہیں پیدا ہوئی۔ اور قرآن کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے، جب بھی کسی وجود کی بشارت دی جاتی ہے، وہ وجود بعد میں دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ اب پھر ہم واپس جاتے ہیں اسی الہام کے اوپر جو مسلم موعود کا الہام ہے کہ تمہیں ایک وجی پاک لڑکا دیا جائے گا، ڈیش یا فل سٹاپ کہہ لیں اس کو، اور ایک ذکی غلام دیا جائے گا۔ اس میں ملہم نے اپنی بریکٹ سے، اپنے ہاتھ سے، وہ الہام کی بات نہیں تھی کہ لڑکا لکھ دیا۔ اب اس کے آگے دیکھیں کہ وہ تیرے گھر مہمان آتا ہے۔ وہ مہمان کون آتا ہے؟ وہ بشیر اول صاحب کے بارے میں تھا، وہ کیونکہ 15 مہینے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی عبارت ہے، جو کہ یہ طے شدہ بات ہے جس کا اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے جا کے، وہ پوری عبارت وہ ذکی غلام کے بارے میں ہے، اور وہی الفاظ سورہ مریم میں ملتے ہیں، سورہ آل عمران میں ملتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی جو حضرت اسماعیل کے بارے میں بشارت تھی، حلیم غلام، وہی لفظ ادھر ہیں۔ تو وہ تمام الفاظ ادھر ہیں، تو ادھر بھی وہ چوتھی بشارت ادھر ہوئی ہے۔ تو وہ پھر وہ ذکی غلام ہے، وہ ان کی اپنی اولاد میں سے وہ بچہ نہیں تھا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، ان کو وہ بچہ اپنی اولاد میں سے نہیں ملا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہے، پوائنٹ ہے یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت چھوڑے گا اس کی اولادیں تباہ ہو جائیں گی، اور وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ اور کہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑے گا اس کی اولادیں تباہ ہو جائیں گی، اور وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا ڈیفرنس ہے ان چیزوں میں، ان باتوں میں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے حضرت جمبا صاحب کو دل سے قبول کر لیا ہے، دل سے، اور میں نے لوگوں کو بتا بھی دیا ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں، آپ ان کو جھوٹا ثابت کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ رابع نے خود فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ پھر وہ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ وہ وجود مجھے ہی بنا دے۔ تو سب کو پتہ ہے، علماء کو بھی پتہ ہے، مربیان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اسی موعود بیٹے کی بات کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوگا، روحانی ذریت میں سے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ وہ وجود مجھے ہی بنا دے۔ میں سب احمدی بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر غور کریں اور سچ کی تلاش کریں، حق کی تلاش کریں۔